اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت آزادی بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پاکستان عطا کیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے یار، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر پوچھنی ہے تو بھائی جموں کشمیر والوں سے پوچھو، جو پتہ نہیں کتنے اپنے نوجوان بچے شہید کروا چکی ہیں، کتنی عورتوں کی عزتیں لٹ چکی ہیں، ہندوؤں کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کتنی بھاری وہ قیمت دے رہے ہیں اور ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہے۔ اور یقین جانو خدا کی قسم ہمیں اس پاکستان کی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں مفت میں مل گیا ہے۔ اس پاکستان کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے گھر بار لٹائے، جنہوں نے اپنے بچے قتل کروائے، جنہوں نے اپنے کنبے کے کنبے۔ حضرت صاحب ہم یہاں ایک مکان میں رہ رہے ہیں، اگر ہمیں صرف مکان تبدیل کرنا پڑ جائے، صرف یہاں سے لے کر مکان دوسری طرح سامان لے کے جانا پڑ جائے تو کتنے مہینے بندہ سیٹ ہی نہیں ہو پاتا۔ صرف ایک مکان تبدیل کر رہا ہے، سیٹ ہونے میں کئی مہینے لگ رہے ہیں۔ تو یہاں جو سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ پاکستان میں آ گئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ اچھے بھلے مکان بستے ہوئے، راشن پڑا ہوا ہے، کھانے چیزیں سب موجود ہے، لیکن چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ صرف اس نیت سے کہ ہمیں پاکستان مل جائے گا، وہاں ہم آزادی سے زندگی بسر کریں گے۔ میری والدہ ماجدہ بتلائی کرتی تھی کہ اتنی خون بہا تھا اور سکھوں نے اتنے مسلمانوں کو شہید کیا کہ گاڑی وہاں سے آئی تھی تو گاڑی کے اندر ساری لاشیں بھری ہوئی تھی، دریا چلا تو وہ خون کا دریا چلا، اتنے لوگوں نے قربانیاں دی۔ اور مقصد صرف کیا تھا، میں اس پہ بھی ایک افسوس کا اظہار کروں گا، آج ہم نے وہ مقصد بھلا دیا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک نعرہ لگا تھا، اس نعرے کی وجہ سے یہ پاکستان ماضی وجود میں آیا تھا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، وہاں سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، اور بندہ کھل کے عبادت نہیں کر سکتا، اپنے مذہب کے اوپر عمل نہیں پیرا ہو سکتا، تو لہٰذا اس کے لیے ایک علیحدہ سلطنت مل جائے جس میں وہ جہاں جا کر آسانی سے اپنے اسلام کے اوپر اپنے شاعر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ تو یہ ایک مقصد تھا جس کے لیے دو قومی نظریہ پیش کیا گیا کہ ہندوستان صرف ایک نظریے کا نہیں ہے، یہاں دو قومی نظریے ہے، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے ہندو، لہٰذا یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ اور ملک بنانے کی مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد نعرے میں دیا گیا۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک نعرہ ایسا گونجا تھا کہ جس نے بھی سنا اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا گھر بار جاتا ہے چلا جائے، رشتہ دار کرتے ہیں کٹ جائے، مجھے پاکستان چاہیے۔ پاکستان کی قدر تو ان کو تھی، ہمیں بنا پاکستان مل گیا مفت میں، آنکھیں کھولی تو پاکستان میں ہی ہے۔ آج ہر بندہ اس کو لوٹنے میں لگا، وہ مفت میں جو چیز میں مال مفت دل بے رحم۔ آج آزادی کی خوشی کیسے منائی جا رہی ہے؟ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے پاں پاں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی محلے میں مریض ہے، کوئی بیمار ہے، ایک بندہ بیچارہ ہارٹ کا پیشنٹ تھا، گلی میں سے وہ سلنسر نکال کے بڑی فل والیوم سے قریب سے گزرا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، بیچارہ انتقال کر گیا۔ ہم نے عجیب طریقہ بنا لیا ہے۔ خدا را ہونا تو یہ چاہیے کہ جب یہ آزادی کا دن آئے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، شکرانے کے نفل ادا کریں۔ خدا کی قسم یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اپنے گھر سے اٹھ کر نماز پڑھنے آ رہے ہیں،
سکون کے ساتھ آ رہی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ بتلاتے تھے، کہنے لگے ہم نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد تک آتے تھے، کسی کے باہر خنزیر بندھا ہوا ہے، کسی کے باہر کوئی چیز بندھی ہوئی ہے، مجبوراً جانا پڑتا۔ یقین جانو کیسا بھی پاکستان ہے، باہر کے ملک میں چلے جاؤ، پاکستان کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے۔ یار جو لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں، انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، ان کے کان میں اذان کی آواز نہیں پڑتی۔ مسجدوں میں مسجدیں ہیں لیکن سپیکر پہ اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، اور مسجدیں بھی ہیں تو کئی میل کے فاصلے سے ہیں۔ اور آج ہم گھر سے نکلتے ہیں، 10 قدم چلتے ہیں، سامنے مسجد ہے، ادھر جاؤ ادھر مسجد ہے، ادھر جاؤ ادھر مسجد ہے، اور ہم اللہ کا پھر بھی شکر نہیں ادا کر رہے۔